ناظرین، پروگرام صنعت و معیشت میں ڈاکٹر شاہد رضا کی جانب سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے جو موجودہ اکنامک ایشوز کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کیسے متاثر ہو رہی ہے۔ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان ہمارے جو ساتھ موجود ہیں، میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل سیف قریشی صاحب۔ کرنل سیف قریشی صاحب سابق چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن 2014 سے 2017 تک ہیں۔ کرنل صاحب ویلکم ٹو دی پروگرام۔ کرنل صاحب، میں جو اس وقت پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کرنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہماری جو اکانومی بہت شدید طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ ایک سال کے اندر جو ہمارے جو فورن ریزروز تھے ہمارے جو وہ $19 بلین سے کم ہو کر $3 بلین پہ آ چکے ہیں۔ تو یہ سارا جو سینیریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ شاہد صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یقینی طور پہ پچھلے چند سالوں سے تباہی کی طرف دھکیلے گئے۔ بائی ڈیزائن ملک کی تباہی کا بندوبست کیا، ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا گیا۔ کہتے ہیں جب بھی کسی ملک کو آپ نے کمزور کرنا ہو یا ختم کرنا ہو یا ڈیوائڈ کرنا ہو، تو شاید کسی ماسٹر پلان میں پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کا مزید کوئی منصوبہ زیر عمل تھا۔ ہر وہ عمل، ہر وہ آرڈر، ہر وہ کام جو کیا گیا، اس سے ملک میں بے چینی، بد امنی اور ترقی کا راستہ بند اور ہر قسم کی نقصان اور ہر قسم کی تباہی کی طرف اس کو دھکیلا گیا۔ اکانومی کو جان بوجھ کے خراب کیا گیا۔ آپ یہ سوچئے، ہم سب ذمہ دار ہیں ویسے اس کی۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں شاہد صاحب، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ میرا خیال ہے مگر جو عوام ہے اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے، ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے۔ یہ اپر کلاس کا، ایلیٹ کلاس کا، خاص جن کو گورا ملک حوالے کر گیا تھا بڑی بڑی جگیریں دے کے، اور پھر کسی نہ کسی طریقے یا سلیقے سے وہ ہر اسٹیٹ پلر میں قبضہ کیے نظر آتے رہے، بے شک وہ پارلیمنٹ تھی یا وہ دیگر ادارے تھے۔ تو شروع دن سے اینٹ سیدھی لگتی، بنیاد سے ہی بنتی تو عمارت بھی مضبوط کھڑی ہوتی۔ ہم لوگ شروع ہوئے تو اسی سے شروع ہوئے کہ ہم نے قائد اعظم کی ایمبولنس میں ان کی ڈیتھ کیسے کروانی ہے۔ ہم نے لیاقت علی خان کو جلسہ عام میں پہلے وزیر اعظم کو گولی کیسے مروائی، اور اس کے بعد ہم نے کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کو مضبوط نہیں ہونے دینا۔ پھر میں 58 کا ماشاءاللہ وہ کردار جو یہ سارے عمل میں کسی نہ کسی طریقے سے شریک تھے وہ نظر آئے۔ 58 سے لے کے آج تک جو ہر ادارے کی اپنی ذمہ داریاں اور ہر ادارے کی اپنی حدود، اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ اپنا کام چھوڑ کے ہر ایک کی یہ کوشش رہی کہ میں حکومت کے کام میں شامل ہو جاؤں، اور اس کا اثر الٹیمیٹلی ہمارے سامنے ہے۔ ملک میں وسائل کی کمی نہیں، نہ تھی نہ آج ہے، اور میں یہ بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ ملک آج ڈیفالٹ ہے، نہ ملک کے وسائل اس کو کبھی ڈیفالٹ ہونے دیں گے۔ میں تھوڑا اور اس کو کھول کے بیان کر دوں جی۔ شاہد بھائی، ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں صرف مائن اور منرل کے
جس میں آپ کی مولبڈیم ہے، لیتھیم ہے، گولڈ ہے، ریئر ارتھ ہے، آپ کے $53 ٹریلین کے وسائل بینکیبل ہیں۔ $53 ٹریلین، باوجود اس کے کہ ریکارڈک والے کافی ڈنڈی مار گئے ہیں ہمیں۔ وہ 3 کلومیٹر کے ایریے کی لیکن سر یہ سارے ریسورسز ہیں، مس مینجمنٹ بھی تو ہے نا پھر۔ جی میں عرض کرنے لگا، ہم نے 2 بلکہ 3 کر لیں، 3 میجر ہم نے چیزیں دی۔ مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے ہم نے گوادر دیا سنگاپور کی کمپنی کو، اور اس کا معاہدہ ہم نے پھر آج تک چھپایا ہوا۔ اگر میں تھوڑا سا اس پہ کہہ دوں، 91%، 91% بلکہ 91% سنگاپور کی کمپنی اور 9% پاکستان، اور جو اخراجات ہیں مینجمنٹ کے باقی ادھر کے وہ پاکستان کے تھے۔ پھر جب ہمارے سنگاپور والے ختم ہوئے، چائنا والے آئے، تو بجائے اس کے کہ ہم ایک نیا بیلنسڈ معاہدہ کرتے جس میں اپنی قوم کا دھیان رکھتے، اپنے وسائل کا دھیان رکھتے، وہی معاہدہ باروں بار $30 ملین پہ خریدا، اور ہم ابھی تک ہم اسی پہ اس پہ آ جائیں۔ اس کے 1-2 سال بعد سینڈک دیا، کاپر اور گولڈ کا پروجیکٹ، وہ آپ نے جیسے دیا، اور وہ بھی ایک بڑی ہی ملک کی پینفل سٹوری ہے جی۔ ادھر بھی ہم اپنے ملکی وسائل کے مطابق اپنا حصہ نہ لے سکتے، سالانہ لیز کا کچھ، اور ہم نہ صرف یہ بلکہ جب ہم اس کی مینجمنٹ کرنے پہ آئے سینڈک کی، تو ہم نے ادھر ٹھیک مینجمنٹ بھی نہیں کی۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ جو ہماری سلیب اور بلسٹر بن کے جا رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ سر اس میں تو صرف پولیٹیشین تو نہیں بچارے، اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہے اس میں۔ جی میں مشرف صاحب کا نام لے کے بدو، سینڈک تو انہوں نے دیا، گوادر تو انہوں نے دیا، اور ان کے ساتھ جو یقینی طور پہ جو ساتھ تھنک ٹینک اور جو فیڈرل منسٹریز اور جو ان کے فیڈرل سیکٹریز، جو وہ ان کے بغیر تو نہیں دیا گیا۔ کوئی تو بندہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا تھا جی کہ یہ ہم دے رہے ہیں تو اس کو 50-50 ہونا چاہیے، اس کی مینجمنٹ بھی ایسے ہی ہونی چاہیے، اس کی ایڈمنسٹریشن بھی ایسے ہونی چاہیے، جو چیز نکلے اس کا انالیسس ہونا چاہیے، اس کی ریفائنری لگنی چاہیے، اس کا سمیلٹنگ پلانٹ لگنا چاہیے، اور ادھر لگنا چاہیے۔ ہم را مٹیریل ٹیکنالوجی ٹرانسفر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہوتی، یہاں پہ سارا کچھ ادھر ہوتا ہے جی۔ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہم جو اس کا حصہ ہم لے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں اگر کسی کو گولڈ تو ہم حصہ لے رہے ہیں کاپر کا، کاپر اور گولڈ دونوں مکس نکلتے ہیں۔ سمیلٹنگ پلانٹ کرتے کیا ہے آپ کا، جب 25% پرسنٹیج ہوتی ہے، بہرحال اس کے بعد ہم نے دیا جی ان کو ایک سرٹن پیریڈ کے لیے 2017 تک، پھر ہم نے اس کے 5 سال۔ اچھا کرن صاحب، یہ تو ساری چیزیں ہسٹری آپ بڑی چیزیں بتا رہے تھے، لیکن مجھے بتائیں آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب کے عمل کو شروع ہونا چاہیے، اور اس کو کہاں سے شروع کریں؟ اگر شروع کرنا ہے تو کہاں سے شروع کریں؟ دیکھیے شاہد بھائی، فی الحال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کریں، اس کی بنیاد ٹھیک کریں اور اس کے اسٹرکچرل ریفارم کریں۔ سارا ملک آپ نے ابھی تک پٹواری کے سسٹم پہ رکھا ہوا ہے، مینول چیزوں پہ رکھا ہوا ہے، اور سارا ملک نیچے سے اوپر تک رشوت میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ہم پراپرٹی ڈیلرز اور پراپرٹی کا کام کرنے والے اور پلاٹ اور پلازا بنانے والے اور باہر فارن اکاؤنٹ رکھنے والے، تو ہم پاکستانی سینئر افسر بے شمار کاؤنٹ کر سکتے ہیں، جو کہ اسی زمین کی لین دین میں وہ کہاں پلاٹوں میں کہاں تک پہنچ گئے۔ مگر اس کو جہاں آپ کا ملک اس وقت جس صورتحال، سنگین صورتحال میں، اس سنگین صورتحال کو پہلے سارے مل کے کسی کو باہر بیٹھنے نہ دیں۔ جو باہر بیٹھے وہ فارن ایجنٹ ہے، جو اس کو سیبوٹاج کرے نہ بیٹھے کسی کے ساتھ، وہ فارن ایجنٹ ہے۔ اس کا ٹرائل کریں فوراً کہ یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے، کوئی لحاظ نہ کرے، کسی کا لاڈلا ہو بیچے۔
ہر ایک کو یہ ڈیوٹی ادا کرنی پڑے گی, کمیشن بنانا پڑے گا. اچھا سر, آج جو ڈاکٹر صاحب نے پریس کانفرنس نیوز کانفرنس کی ہے اس میں تو انہوں نے سارے جو اسٹیٹسٹکس پیش کیے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے, ہمارے پاس تو 1 سال بڑی مشکل سے پورا ہونے والا ہے, یہ سب کچھ پیچھے والی انہوں نے حکومتوں میں جیسے شاید بھائی یہ تو بات جو انہوں نے فیکٹس فگر دیے ہیں وہ میں نے کاؤنٹر چیک کیے ہیں سارے, وہ فیکٹس فگر تو سارے ریکارڈڈ ہیں سروے آف پاکستان میں, آپ کے ساری فائلوں میں, ہر جگہ فیکٹس فگر تو وہی ہیں جو انہوں نے دیے, اس میں تو کوئی کسی کی دو رائے نہیں. اور یہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جب ہم نے وہ گورنمنٹ ختم کی اور نواز شریف کو ان کے بیٹے کی تنخواہ کے اوپر ہم نے پاناما کا ڈرامہ لگا کے جو رچایا اور وہ ان کو جیسے ہٹایا, تو ملک تو اسی دن ہم نے نیچے کھائی میں پھینک دیا. اس وقت تو ملک ٹھیک جا رہا تھا. تو سر اس میں جو ذمہ دار ہے وہ دیکھیں, جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ آج بھی پھر رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ سسٹم کیسے چلے گا پھر؟ جی میں عرض کروں, جب وہ معاملہ کرنا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو انہوں نے 17-18 میں کیا وہ تو اس کو تو شروع کیا گیا تھا 2014 کے کنٹینر سے نہیں, بلکہ اس سے بھی پہلے تو شروع کیا تھا 2010 میں, جب بلین خرچ کیے گئے اور عید اللاہور کا جلسہ کرایا گیا, اور اس کے بعد کتنے بلین کس کس کو ملے, کتنا فنڈ آیا, کتنی فارن فنڈنگ ہوئی, سارے معاملات پینڈنگ. ایک معاملہ نہیں ہے جی. آپ کو ریاض ملک کے 490 ملین پاؤنڈ 50 ارب روپیہ, آج خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ میرے پہ کوئی رشوت ہے, چیلنج کیا ہے انہوں نے آرمی چیف کو, میرے پہ رشوت ہے تو کر. میں بتا رہا ہوں جی خان صاحب آپ کو, آپ ریکارڈ کر لیں, آپ نے جو ریاض ملک کو پیسے دیے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے تھے, وہ اسٹیٹ بینک میں جانے چاہیے تھے 490, وہ پکڑے گئے, وہ بلیک منی تھی, وہ فراڈ کی تھی, وہ دھوکہ کی تھی, پکڑے گئے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس کیے گئے. گورنمنٹ آف پاکستان کو, عمران خان کو نہیں دیے گئے کہ ٹرسٹ بنا کے زمین میں ٹریڈ کر لو. یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو آپ نے کیا, آپ نے اپنے نام پہ کیا, اپنی بیوی کے نام پہ کیا. اچھا سر, یہ جو اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور جو تجارتی خسارہ ہے وہ آج وہ جو وزیر خزانہ صاحب بتا رہے تھے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس دلدل سے ہم نکل جائیں گے یا ہم واقعی ڈیفالٹ کی طرف جا رہے شاید ہیں؟ بھائی اگر تو دیکھیے میں بات بڑی سیدھی کروں گا, شاید کچھ باتیں مجھے میری طرف ملیں, اگر تو ملک کے اسٹیٹ پلرز اور ان کے چیف آج مل کے تہیا کر لے کہ ہم نے ملک بچانا ہے, سب ایک پلیٹ فارم پہ. یہ نہ ہو کہ عدلیہ کہیں کھڑی ہے اور اس کا اپنے ڈویژن اور نہیں باقی کرنا لوگ صاحب, کہیں کھڑے. اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہر جو ادارہ ہے ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے. شاہد صاحب اپنے کام کرنے کی باری فی الحال ان حالات میں تو اپنا کام کرنا, اپنا کام تو کوئی کرنا نہیں چاہ رہا جی, کوئی نقطہ نہیں ڈال رہا. اپنی اتنی انسٹیبلٹی ڈال دی ہے کہ آپ نے الیکشن ایک رکھ دیا اپریل میں, اگلے میں سارے ٹی وی چینل اور ساری قوم ہائے ہائے آئے جائے میں لگ جائے. کیا کیا ہے یہ ملک کو استحکام دیا ہے. لکھا ہوا ہے ہاں کانسٹیٹیوشن میں کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے, تو کانسٹیٹیوشن میں کہیں یہ بھی لکھا ہوگا کہ جب ملک آپ کا ڈیفالٹ ہو کے دفنایا جا رہا ہو تو اب اسٹیٹ کے پلرز کو کیا کہنا چاہیے, کیوں اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں, کیوں نہیں ملک بچا رہے. آپ ابھی بلین خرچ کریں گے, سڑکوں پہ ہوں گے, اس کے بعد آپ اگلے لیکن اگست سر تک. پھر دونوں طرف سے ہونا چاہیے نا, ایک طرف دونوں جی طرف میں سے. یہی عرض کرنے لگا, میں نے کہا جی سب کو. اس کا ایک اور حل نہیں تھا یہ کہ اگر مثلا ازیوم کر لیں, ایک پارٹی کہتی جی میں نے کہا جی اپریل میں, دوسری کہتی کہ جی میں نے اکتوبر میں کہنا ہے, تو درمیانی راستہ نہیں نکل سکتا؟ شاید صاحب سب رستے نکل سکتے ہیں, سب رستے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نو کانفیڈنس موو ہوا تو شہباز شریف صاحب نے پہلی تقریر میں ایک آفر کی, انہوں نے کہا ہمیں امیجیٹلی اکانومی کے اوپر نیشنل کنسنسس کرنے. اچھا کرن صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. جی ناظرین یہاں چھوٹی سی بریک لیں گے, اس کے بعد گفتگو سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع ہوگی. اسٹے ود اس.
جی ناظرین ویلکم بیک. کرن صاحب ہم بات کر رہے تھے ایک جو موجودہ کرائسس چل رہا ہے، اگر تمام پارٹیز مل کے یہ فیصلہ کر لیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی، جو مقتدر ادارے ہیں سارے بیٹھ کے کر لیں فیصلہ کہ ایک کوئی درمیانی رستہ نکال لیں، لیکن یہ ایک سال گزر گیا ہے، یہ باتیں ہر جو ایک آدمی ہے یہ یہی بات کر رہا ہے جو آپ اور میں کر رہے ہیں، تو یہ پھر کنسنسس کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے بتائیں کیا وجہ ہے یہ کہ کنسنسس نہیں ہو رہا شاہد صاحب، کیونکہ خان صاحب یہ ابھی پیچھے آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی تھی، خان صاحب بائیکاٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ وہ روزانہ قوم کو سڑکوں پہ اور لے جا رہے ہیں تاکہ جلدی قبرستان پہنچ، وہ باز نہیں آ رہے. وہ صبح بھی ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں، دوپہر کو بھی کرتے ہیں، شام کو بھی کرتے ہیں. اچھا سر، جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں پچھلے مہینے کئی مہینوں سے چل رہے ہیں، پچھلے جو منتھ میں وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے حوالے سے بڑی سی چیزیں تھیں، وہ ان سے بڑے ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئیں، آپ واپس چلیں گے، اب پھر نیگوسیشن چل رہی. کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں اس مارچ کے اندر کنکلوڈ ہو جائیں گے؟ اگر نہیں ہوتے تو پھر تو بڑے آگے حالات خراب ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ شاید بھائی میں آئی ایم ایف کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انف از انف. آئی ایم ایف اور ساری ویسٹ ہم نے آپ کے ساتھ بڑی دہائیاں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کی ہے، اور ہم نے جانیں بھی بڑی دی ہیں، قربانیاں بھی بڑی دی ہیں. ہم نے وار آن ٹیرر آپ کی اپنی بنا کے لڑی ہے. ہم نے وار آن ٹیرر میں جتنے آپریشن کیے ان سب کو ہم بھگت رہے ہیں. ہم نے $150 بلین سے اوپر نقصان کیا آپ کے لیے لڑتے ہوئے، اور اپنا ملک بھی ہم نے یہاں تک لیا. سر آپ نے وار آن ٹیرر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو کیسے دیکھتے ہیں کہ لیکن سر ہماری بھی تو ذمہ داری تھی نا، ایک جو ایسا دوست جو ملینز آف مائل اوے بیٹھا ہے، ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، ہم اس کی جنگ یہاں لڑ رہے ہیں، تو ہماری اپنی بھی غلطی کی تھی. شاہد صاحب ہٹ مین آتے رہے ہیں، اور جو ہٹ مینوں کو بیچتے تھے یا فائننس کرتے تھے، جو لاتے تھے، ان کے مفاد، ان کے ملکی مفاد کا دھیان رکھتے رہے ہیں. پاکستان کے ملکی مفاد کا دھیان نہیں رکھا گیا. ہمارا کوئی کام نہیں تھا، اور اگر ہمیں کسی کے ساتھ کوئی بھی چیز ہم نے اڈے تو بھی پھر دیے ہمیں سر کو، اڈے بھی دیے تھے ہم نے. اگر جانا چاہتے تو پھر ہمیں اس ٹرمز کنڈیشن اور ان چیزوں پہ ہر چیز کے اوپر نیگوشیٹ کر، جو ہمارے ساتھ آئی ایم ایف کر رہا ہے، ہمارے اپنے ڈیلیگیشن میں بیٹھ کے ایک ایک منیوٹ چیز ٹائٹ کر کے لکھتے تو اس کے بعد جاتے. پھر وہ ابھی جو ہم نے کیا، آپ یہ دیکھیے کہ جو ہم نے ابھی افغانستان سے جب امریکہ نکل رہا تھا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو سرینا تک بک کر کے، ہم نے کیا نہیں پیش کیا، ان کو کیا دھیان نہیں رکھا، ان کا کیا خدمت نہیں کی. ہم نے ایسی خدمت کی کہ ساری دنیا واہ واہ کرنی شروع ہو گئی. اور واہ واہ کا اثر ہمیں یہ دے رہے ہیں، واہ واہ کا اثر ہے سی پیک بند کرو. تو واہ واہ کا اثر یہ ہے کہ ہر روز ایک نئی شرط دو، اور جو غریب لوگوں کے اوپر پڑے اور خودکشیاں. لیکن سر ہم اس کے خود بھی تو ذمہ دار ہیں نا سر. شاہد بھائی ہم ذمہ دار ہیں تو ہم بھگت رہے ہیں. ہمارے لوگ، میں نے کہا ہٹ مین تھے، وہ اس ملک کو غرق کر کے گئے، جو باقی ہم آج بھگت رہے ہیں. اگر ان کے پاؤں میں جان ہوتی اور وہ محب وطن ہوتے اور سینہ تان کے کھڑے ہوتے تو اس قسم کی ٹرم کنڈیشن کے ساتھ اس ملک کو گواتے تو نا. ادھر ہم نے دیکھیے جی، ادھر ٹیررزم کے ہم نے بم بلاسٹ چلتے رہے، ادھر خودکش حملے ابھی تک ہو رہے ہیں. کسی اور دنیا کے ملک میں بھی کوئی مسجد کسی میں خودکش ہوتا ہے؟ سر یہ جو ٹیررزم آپ کا ایز اے آپ نے آرم فورسز میں کام کی، جو ٹیررزم کی دوبارہ ویو اٹھی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اس کی کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ محرکات خان صاحب جو ان کو اندر لے، یہ اور فیض حمید صاحب کیا کیا انہوں نے. لیکن سر وہ تو چلے گئے، اب ایک سال گزر گیا. میں عرض کروں کہ یہ تو آپ بات یہ ہے کہ جب آپ لے آئے ہیں تو ان سے معاملہ وہ طے کریں کہ جس میں آپ کے ملک کا فائدہ ہو. آپ ٹرم کنڈیشن وہ لیں جو ملکی مفاد میں ہو. یہ نہ لیں کہ اگر میں کرسی سے ہٹ گیا تو پھر میرے ٹائیگر سارے کے پی کے سے آئیں گے. یہ نہ کریں. پاکستان، آپ لیڈر ہیں پاکستان کے، آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے ہر ٹرک کے اندر ایک ہی صوبے کی فورس نظر نہ آئے. اچھا سر، یہ تو چلے معاملہ ٹھیک ہے، لیکن سر آپ مجھے بتائیں، عوام جو ہے نا پس رہی ہے، انفلیشن آپ کے سامنے ہے،
ابھی جو آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی اس میں آپ دیکھیں آپ نے بجلی کی پرائسز بڑھائی ہیں, گیس کی پرائسز بڑھائی ہیں, پیٹرول کی پرائسز بڑھائی ہیں. تو مجھے بتائیں عوام کہاں جائے؟ یہ دیکھیں سر, یہ تو چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں ساری چیزیں سب کو پتہ ہے, عوام کیا کرے آپ بتائیں سر. اس وقت جو انفلیشن ہے آج ساکھدار صاحب نے خود کہا ہے کہ 26% ہے, تو اس کا دیکھیں نا سر کون اس کو. ہمیں شاہ صاحب ہمیں عوام کا ہمیں فوری طور کے اوپر تمام لیڈران کرام سے میری گزارش ہے, سارا کام چھوڑ کے عوام کے دھیان کی طرف آئی ایم ایف یا نو آئی ایم ایف یہ بھی میں آپ کو عرض کروں. آج آئی ایم ایف اگر جان چھوڑ جائے گا نا تو چائنا آپ کے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے گا. اب آپ ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. ہمیں بہت زیادہ آئی ایم ایف بلیک میل نہ کرے, بس اس کی بڑی اچھا سر مجھے بتائیں, بس چلیں یہ تو ٹھیک ہے, سی پیک جو آپ نے شروع ہوا, آپ اس دور میں چیئرمین تھے انسپیکشن کمیشن کے, آپ نے ساری فیزز دیکھی ہیں, تو کیا آپ کو سی پیک لگتا ہے کہ اس پہ کچھ کام ہو رہا تھا 4-5 سالوں میں ہوا ہے؟ جی یقینی طور پہ اس پہ کافی کام ہوا تھا, اور بہت نیٹ ورک آپ کا کمیونیکیشن کا بن گیا تھا. آپ کے ریل کی سارا ٹریک ML1 کا پروجیکٹ فیزیبلٹیاں بن کے سینکشن ہو گیا ہوا تھا تیار کر, اور کئی سارے پروجیکٹ ایسے. میں یہ کہتا ہوں کہ سی پیک میں ہماری لائف لائن تھی, میں کوئی شک نہیں. ہمارے کافی چیزیں بہتر ہو رہی تھی. ہمیں اگر مغربی دوست کو وارا نہیں کھاتا کہ ہم چائنا کی طرف نہ جائیں, ہم چائنا کو ادھر سے نکالیں, تو اگر وہ چائنا کو نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں سزا دے کے نہ نکالیں. لیکن سر جو اگر موجودہ حکومت ہے, اگر ہم اتنی کمزور ہو گئے قبرستان میں چلے جائیں گے تو پھر لیکن سر جو موجودہ حکومت 1 سال سے ہے, ML1 پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, سی پیک وہیں پہ کھڑا ہے, تو مجھے بتائیں 1 سال کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا نا سر. آپ جی میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی آج بھی وہ 1 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کس طریقے سے منا کے تو ہم بچا لیں, اسی کام پہ لگے ہیں. ہر روز ہر دفعہ سنتے ہیں ہم 1 ہفتے میں, ہر دفعہ آئی ایم ایف ان کو نئی گولی دے جاتا ہے. پیچھے پورا ڈیلیگیشن کا ڈیلیگیشن 9 دن آگے سارے ملک کو کھڑکاتا رہے. تو اس کے بعد سٹاف لیول میٹنگ ہوئی. سٹاف لیول کیا ہوتا ہے اور کمانڈ لیول کیا ہوتا ہے؟ آپ کس چیز کی سزا دے رہے ہیں پاکستان؟ بس کر دیں. آپ ملک کو ہمارے کو ابھی آگے چلنے دیں. آپ نے دینے ہیں دیں, نہیں دینے نہ دیں. نہیں سر نہیں دیں گے تو پھر ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے. کچھ نہیں ہوگا, ڈیفالٹ ہو جائے گا. پھر کیا ہو جائے گا؟ 49 دنیا کی کنٹریز ڈیفالٹ ہوئے. شاہ صاحب کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی وہ بھگت رہے ہیں جو ڈیفالٹ کے بعد بھگتنا ہوتا ہے. اب ہم تو وہ اس جگہ پہ آ گئے ہیں. کیا ہونا تھا ڈیفالٹ؟ 65 کا ڈالر تھا, آج 285. اچھا سر یہ مجھے بتائیں, ایک جو اکنامک ایشوز میں اس وقت پورے پاکستان میں ہر ٹی وی چینل پہ, ہر چیمبر آف کامرس میں, ہر جگہ پر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ. اس پہ سر مجھے بتائیں ہمارے جو سیاستدان ہیں اس بات پہ کیوں نہیں آتے, اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ سارے مل کے اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ایگری کر لیں کہ ہم جو مرضی آپس میں لڑتے رہیں گے, لیکن اس ڈاکومنٹ کو ہم اپنی اکانومی کو نہیں چھیڑنا, اس پہ کیسے؟ شاہ صاحب چارٹر آف نیشنل ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے, اور جس کا لیڈنگ پارٹنر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد دوسرا پارٹنر عدلیہ ہونی چاہیے, تیسرا پارٹنر میڈیا ہونا چاہیے, چوتھا پارٹنر اس میں آپ کا بیوروکریسی ہونی چاہیے, اور 5ویں اور 6ٹھے نمبر پہ سیاسی پارٹیاں آتی ہیں. سیاسی پارٹیوں کے پلے کیا ہے؟ سیاسی پارٹیاں کے اندر کتنے سارے ہی 4 نمبر گیٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. آج ان کو ہوا بنتی نظر آئے کہ فلانی پارٹی آ رہی ہے, سارے اس میں چلے جائیں گے. آج نظر آئے کہ فلانی پارٹی نیچے جا رہی ہے تو سارے یہ ان بیچاروں میں انہوں دیکھیے ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں, حلقے کے مسائل ہیں. انہوں نے اپنے حلقے میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ورکر کے ساتھ کام کیا اور ان کا دھیان رکھا ہوا ہے. وہ تو ہر وقت اگر ان کے حلقے میں وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے تو جتنی ہم نے دشمنیاں بڑھا دی ہیں وہ تو پھر جیل میں ہوں گے. ہم نے تو وہ کام شروع اس ملک میں کر دیا جو دشمن کسی ملک میں کراتا ہے, کہ اس نے تو گھر کے افراد کو ایک بچے کو دوسرے بچے سے لڑا دیا. اچھا سر اکانومی کا یہ صورتحال ہے کہ جو بزنس مین ہیں وہ رو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے LCs کے ایشوز ہیں. تو مجھے کہتے ہیں اگر بزنس مین خوش نہیں ہوگا تو ٹیکس نہیں ہوگے, ٹیکس نہیں ہوگا تو ملک کیسے چلے گا؟ میں اس لیے عرض کی تھی
کہ اس وقت کوئی الیکشن، کوئی سیاست، کسی چیز کا ٹائم، خدا کا نام ہے اس چیز کو احساس کریں کہ ملک کو آپ نے آخری حد میں پہنچایا ہوا ہے. سب سے پہلے بیٹھ جائیں سارے، اکانومی بہتر کر لیں. 1 مہینہ لگے، 2 لگے، 3 لگے، اور اگر سیاستدان سارے نہیں بیٹھتے تو اس مسئلے کا فوری حل کیا جائے. اگر اس کا حل نہیں ہوتا تو پھر سوچا جائے کہ ملک بچانا کیسے. ہم بلین خرچ کر سر دیں. کیوں نہ سر میری بات سنیں سر، ہم یہ جو سارا کرائسس چل رہا ہے، گورنمنٹ اور سارے ادارے مل کے کہیں یا آئیں الیکشن کراتے ہیں، باقی پھر وہ بھی تو الیکشن کراتے ہیں، خان صاحب ہار جاتے ہیں. آپ کون اس ملک میں گارنٹی مجھے دے گا کہ خان صاحب نہیں کو سر، خان کیوں نہیں صاحب کو کون مجھے اس بندے کا نام بتا دیں کہ خان صاحب کو کنٹرول کر کے اپوزیشن میں کون بٹھائے گا؟ کوئی بندہ ہے ایسا اس ملک؟ نہیں سر، عوام بٹھائے گی. کون سی کا عوام کا؟ جی عوام کو تو ہم استعمال کرتے ہیں جس کا نام عوام ہے. وہ خان صاحب کی عوام کے پی کے سے آ جاتی ہے. کہ چھوڑیں یہ بات، ہمیں یہ کتابی باتیں نہ ہم کریں. کون سی عوام کی بات کرتے ہیں؟ آپ پیسے دیتے ہیں 1000 روپیہ تو ٹرک بھر لیتے ہیں 200 بندے سے. اچھا سر، ایک بڑا پاکستان میں 40-50 سالوں میں جو واٹر ڈیمز تھے، 50 سالوں میں تربیلا ڈیم بنا، منگلا ڈیم، اس کے بعد کوئی بڑا میگا پروجیکٹس نہیں ہم شروع کر سکے. دیکھیے 40 سالوں میں میری بات سنیں، اس میں دیکھ آپ کے ملٹری کے بھی لوگ آئے. جی میں عرض کروں، اس سیاست میں کیا وجہ تھی؟ میں ایک عرض کروں میگا پروجیکٹ ہر دفعہ جب بھی پی ایم ایل این آئی اس نے میگا پروجیکٹ شروع کیے. آپ سی پیک کی جتنی سڑکیں بنی ہیں کائنڈلی اس کو اسٹڈی کیجئے کہ کتنے کلومیٹر، کتنے ہزار کلومیٹر، کس کوالٹی کی سڑکیں. دوسرا، جب شہباز صاحب پنجاب میں تھے، ہم پنجاب کے رہنے والے، کوئی گاؤں ایسا جس کے اندر سڑک نہ پہنچی ہو سارے پنجاب میں، گورا بھی نہیں کر سکا تھا. اور وہ سڑکیں جس کی کوالٹی جو ہے، کوالٹی اس کی وہی ہے جو آپ کی موٹر وے کی. اچھا سر، آپ نے ہم یہ بات کر رہے تھے، بڑی اچھی بات ہے یہ، وی اپریشیٹ. لیکن مجھے آپ بتائیں، جو $50 بلین جو انویسٹمنٹ تھی سی پیک میں، اس میں کوئی 32 بلین 30 بلین ڈالر کے قریب انرجی پروجیکٹس تھے، اور اس میں سے جب بریک اپ کرتے ہیں تو سارے آئل اور کول بیس تھے. کچھ اینالسٹ کا، کچھ جو ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو واٹر ڈیمز کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی بجائے جو $30 بلین میں سے میکسیمم جو پروجیکٹس لگے وہ آئل اور کول بیسڈ لگے. تو وہ جو واٹر کے جو ریسورسز تھے ہمارے پاس، ہم سر اس سے ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور اس کی جو کاسٹ پر یونٹ ہے بجلی کی پانی سے پروڈیوس کرنا، وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو آئل اور کول. جی میں عرض کروں، یہ اس کیا وجہ تھی؟ کی وجہ یہ کہ آج جو آپ کے ہائیڈل پروجیکٹ ہیں اس کی قیمت بہت مہنگی ہے. ایک، ہائیڈل پروجیکٹ پہ ٹائم بڑا خرچ ہوتا ہے. 2، ہائیڈل پروجیکٹ آپ کے پاس آلریڈی ہیں اور آپ کا بن رہا تھا. اچھا سر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات نیلم جیلم آپ کا 1600 میگا واٹ کا پروجیکٹ تیار کر کے نواز شریف کی گورنمنٹ دے کے آپ کے ہائیڈل کے کئی پروجیکٹ اور تیار ہوئے. تربیلا کے آپ کے تربیلا اور منگلے کے آپ کے جتنے انجن تھے آؤٹ ڈیٹڈ تھے، چینج ہوئے، ابھی بھی ہو رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے. اس کے باوجود میں ایگری کرتا ہوں، ہائیڈل اوپر سے لے کے آپ صرف ہائیڈل کے بڑے بڑے ڈیم بنانے کی بجائے آپ کا ہائیڈل تو آپ کا نیٹ ورک ہے یا نہروں کا، سارے ملک میں نہروں کے اوپر اس کے نہروں کے پانی سے 1 میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے. چھوٹا سا ہوم میڈ ایک پروجیکٹ اس میں لگتا ہے، وہ ٹربائن چھوٹی سی، اسے. اچھا ایک چھوٹی سی بریک. جی ناظرین، یہاں ہم چھوٹی سی بریک لیں گے. ہم بہت ہی اہم ایشو پاکستان کا جو واٹر ڈیمز ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک. کل صاحب ہم وقفے سے پہلے بات کرتے تھے واٹر ڈیمز کے حوالے سے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی بننا چاہیے، لیکن سر پاکستان کو جو اس وقت ہمارا شارٹ فال ہے وہ کوئی 7-8 ہزار میگا واٹ ہے.
سر یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم سے وہ جو ہماری ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی، چھوٹے ڈیم بھی بننے چاہیے، لیکن بڑے ڈیمز کیوں نہیں ہم بنا سکتے؟ جی بنانے چاہیے شاہد بھائی، ضرور بنانے چاہیے. بات یہ کہ بہت سیریس مسئلہ تھا جب کہ 2013 میں الیکشن جیتا، اس وقت کوئی 18 گھنٹے پہ لوڈ شیڈنگ چلی گئی. تو سب سے سیریس پرابلم یہ تھا کہ امیجیٹلی ہم بجلی فراہم کریں. اس کے لیے جو جلدی یونٹ سال 2 سال کے اندر آپریٹو ہو سکتے تھے وہ تھے LNG کے. لہذا شہباز صاحب نے 2 یونٹ لگائے LNG کے، دونوں آپریٹو ہیں جی، آج دونوں چل رہے ہیں اور سستی بجلی دے رہے ہیں آپ کو. اس کے بعد سولر لگوایا چولستان میں، آپریٹو ہے جی، قائد اعظم سولر کے نام پہ سولر لگوایا. تیسرا یہ جی کہ کول سب سے زیادہ سستا ہے آپ کے ملک کے اندر، کول موجود ہے، اور آپ کے تھر کے کول کے اوپر بھی لگے، اور کول کے اسی علاقے میں آپ کے کراچی کے آس پاس بن قاسم میں کول کے اور پروجیکٹ لگے. اور ایک اور چیز میں یاد کرا دوں، ایک اور کام ہم نے کیا، نیوکلیر ریئیکٹر سے اس وقت آپ کی جو بجلی ہے وہ ٹھیک ٹھاک میگا واٹ بن رہی ہے. نیوکلیر ریئیکٹر 1 کا افتتاح ابھی ہوا ہے، K1 K2 ہوئے ہیں، ابھی K3 K4 K5 تک بھی نیوکلیر جائے گا. اور آپ کا نیوکلیر بیس سب سے زیادہ نان پولوشن والا ہے، اور اس کے اندر ہمارے پاس را مٹیریل بھی ہے، ہم یورینیم انریچ کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں نیوکلیر کی طرف دھیان زیادہ دینا چاہیے، اور ہائیڈل کی بھی دیں، سولر بھی دیں، جہاں بھی آپ کو آلٹرنیٹ انرجی ملتی ہے وہ دیں. آپ کو مار پڑ رہی ہے جو کہ ہم نے بے نظیر کے وقت IPP والے لگائے تھے، جام شورو اس قسم کے جتنے لگے تھے وہ ابھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہوئے ہیں. ان کے اوپر فیول کا خرچہ بہت زیادہ ہے، ان کو چلانا ٹوٹل سرکولر ڈیٹ گلے ڈالنا ہے. اور دوسرا یہ کہ سرکولر ڈیٹ بجلی کی چوری ختم کرے. جتنی آپ قیمت بڑھائے جاتے ہیں اتنی بجلی کی چوری نیچے ہوئے جا رہی ہے. یہ جتنی سب لیسکو ویسکو فیسکو جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے یہ اپنی ایڈمنسٹریشن ٹھیک کریں، بجلی چوری بند کریں. اچھا سر، ابھی جو فلڈز آئے ہیں آپ کے سامنے چند ماہ پہلے، بڑی زیادہ ہماری ایگریکلچر اکانومی بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. سر مجھے بتائیں، فلڈز آتے ہیں، یہ سارے ایشوز چلتے رہتے ہیں لائف میں، پاکستان میں کے ایشوز تو ہیں، لیکن سر ہم اس طرح سے ریکور نہیں کر سکے. آپ کا جو بلوچستان ہے اور سندھ بہت زیادہ متاثر ہے، ساؤتھ پنجاب متاثر ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی الیکشنز کے اوپر کوئی فرق پڑے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ فلڈز کے والے سے اب ہم نے پراپر مینجمنٹ کی؟ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ شاہد بھائی فلڈ میں ہم نے جو دیکھا، گورنمنٹ نے بڑی ایفرٹ کی، شہباز صاحب ذاتی طور پہ کی، آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن نے بڑی خدمت کی نظر آئی ادھر کام کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے سندھ کی گورنمنٹ نے بھی کی، باقیوں نے بھی کی. ایک بندے نے 2 دفعہ ٹیلی تھون کیا، 15 بلین اکٹھا کر دیا. کہیں آپ نے خرچ ہوتے دیکھا فلڈ کے اوپر؟ کوئی PTI کا کیمپ دیکھا؟ کوئی ان کا کوئی ریلیف ورک دیکھا؟ کوئی آپ نے خان صاحب کو جاتے دیکھا؟ ان کے کسی لیڈر کو کسی فلڈ ایریا میں دیکھا؟ جب فلڈ آیا ہو تو اس وقت یہ اپنے تماشے کرنے لگے. اچھا سر، جو پاکستان دوسرا میں ایک چیز اور آپ بات کر دی. اچھا سر، میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ تو ایشوز ہیں ہمارے سیاستدانوں کے، ہماری سیاست کے ایشوز چل رہے ہیں، کون سے آپ سمجھتے ہیں اسٹرکچرل ریفارمز ہمارے سسٹم میں کی جائیں جس کی وجہ سے ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سارے ادارے اپنے اپنے کام کی طرف لگ جائیں؟ کون سی اسٹرکچرل ریفارمز آپ چاہتے ہیں ہونی چاہیے؟ جی میں عرض کروں، سب سے پہلے آپ کے اخراجات جو ہیں گورننس کے، گورنمنٹ کے، ان کو کم کریں. اسٹیٹ میں 30% ہو سکتے ہیں. بے شمار شاہد بھائی ایسے محکمے فیڈرل گورنمنٹ میں اور پروونشل گورنمنٹ میں ہیں جو کہ آج رات ختم کر دینا چاہیے. دوسری بات، جتنا کام مینول کا ہے سب فراڈ اس کی وجہ سے ہے، ساری لیٹیگیشن کورٹوں میں اس کی وجہ سے. ڈیجیٹائز کریں پاکستان. شہباز صاحب نے پنجاب کو ڈیجیٹل پاکستان کریں، اور ڈیجیٹل پاکستان ہر کوئی اپنے دل سے کرے اگر پاکستان کو بچانا. آپ کے ٹیکس بھی بڑھ جائیں گے. میں ایک مثال صرف دے دیتا ہوں. آپ کے اسٹامپ پیپر مینول تھے، 2 نمبری ہوتی تھی، چھپتے تھے دوسرے پرنٹنگ پریسوں. جب ڈیجیٹل کیے تو 28 بلین کی انکریز آئی آپ کے ٹیکس میں. صرف ایک آئٹم کا بتا، ابھی تک باقی صوبوں نے نہیں کیے. پنجاب میں ڈیجیٹل کچھ حد تک ہوئے، وہ بھی پھر اس کی بھی بہرحال. اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اپنے یہ کیجئے، محکمے جو ہے فالتو ختم کیجئے. آپ اس کے اندر اخراجات جتنے ہیں آپ کے، اس میں ڈیولپمنٹ
PSDP فنڈ جو آپ دیتے ہیں اس کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں یا بند نہیں کر سکتے تو بالکل اس کو جو بالکل اسینشیل ہیں اور یوٹیلیٹیز کے ہیں جس کے بغیر عوام کو ایک دم کوئی نہ کوئی چیز ڈینائی ہو جائے گی، اس کے علاوہ فی الحال ہم سڑکیں اور بلڈنگیں بنانی بند کر دیں، بین کر دیں اس میں کہ 5 سال کے لیے کوئی سڑک کوئی بلڈنگ اور نہیں بنے گی، بڑی ہوگی۔ جتنی سڑکیں چاہیے ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ باہر جا کے یورپ دیکھیں، انگلینڈ کو دیکھیں، سڑکیں آپ کو اتنی پرانی ملتی ہیں اولی لگی ہوئی ہے، پھر بھی گزارا کر رہے ہیں۔ اگر نہیں ہے 6 ویز سڑک تو 2 ویز میں بھی گزارا ہو تو کر لیں 5 سال، اوکے سوکھے ہو گئے۔ باقی پھر آپ کا نیٹ ورک بن گیا سی پیک کا، سوائے سی پیک کی سڑکوں کو، کیونکہ وہ اس نے جو سی پیک کی سڑک آنی ہے وہ باہر سے اسپانسرڈ ہو کے اپنا فنڈ لے کے آتے، سوائے سی پیک کی سڑک کو اپنی جیب سے سڑکیں اور بلڈنگیں فی الحال مختصر کرتے ہیں۔ تیسرا جی، اپنی مین پاور جو ہے آپ کی، ہمارے پاس ہم اس وقت 24-25 کروڑ کی آبادی میں ہمارے پاس 60% مین پاور ہے جو یوتھ ہے جی۔ ان کو یوتھ کو سکل ٹریننگ دیں، ان کو اوورسیز بھیجیں، وہ پیسے کمائیں۔ اس وقت بھی 90 لاکھ اوورسیز ہیں اور کوئی اوورسیز آپ کا بھوکا ننگا نہیں ہے، سارے ویری ویل ٹو ڈو ہیں، بلینئر ہیں۔ ان کو ادھر کنسیشن دیں، ان کو صرف خان صاحب نے اوورسیز پاکستانی خان صاحب نے صرف تو سر ان کو پھر ووٹ کا حق بھی دے دیں۔ میری میں گزارش سنیں، ان کو سب ووٹ کے حق کے اوپر ہی تو ان کو کوئی فائنینشیل فائدہ نہیں ہوتا۔ شاہد صاحب ان کو فائنینشیل فائدہ دیں، ان کی زمینیں ان کے پلاٹوں پہ ادھر قبضے ہوتے ہیں اس کا حل کریں، ان کو ادھر آپ ان کے ڈالر کو ادھر انویسٹمنٹ کرائیں، وہ آئیں ان کو انڈسٹریز بنائیں، ان کو آئی ٹی کی کمپنیاں بنا کے دیں، ان کو پتہ ہو کہ ہم 1 بلین لے کے جا رہے ہیں تو 4 سال میں 2 بلین بنا ہوگا اوورسیز کا۔ تیسرا جی، اپنے بندوں کو آئی ٹی میں ٹرین کریں، آئی ٹی میں ٹرین کریں، دنیا کے سافٹ ویئر اور آئی ٹی کے پروجیکٹ اٹھائیں۔ ہم ساری دنیا سے سستی مین پاور ہے آئی ٹی کا کام کرنے کے لیے، کوئی ہمیں کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ تیسرا، ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوٹس بنائیں۔ آپ کے پاس اسکل ٹریننگ کے ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوٹ نہیں ہیں۔ اپنے مائن اور منرل کو جو کہ 53 ٹریلین کے ہیں ان کو امیجیٹلی ایکسپلور کریں اور ان کو را مٹیریل باہر بھیجنے کی بجائے ویلیو ایڈیشن دیں اور اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کریں۔ آپ کے یہ سارے قرضے 1 سال میں ختم۔ آپ کا ایگریکلچر بیس بہت بڑا ہے، آپ کی فرٹائل لینڈ کسی کے پاس اتنی نہیں جس کے آپ کے پاس ہے، آپ کی خالی زمینیں بھی چولستان کی کدھر کدھر لاکھوں ایکڑوں کے تر، ان کو ٹھیک کریں، ان کو بھی ویلیو ایڈیشن کریں۔ آپ کا کسان ادھر ایک فصل اگر 30 من لیتا ہے تو اس پنجاب میں کسان جو ہے اس کے ساتھ والی جو فصل ہے وہ 60-70 من 100 من پہ چلا گیا، چائنا 200 من پہ چلا گیا ایک ایکڑ سے۔ ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے ریسرچ سائنٹسٹ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر دھیان دیں، ان کو فنڈ دیں، ریسرچ کرائیں، کاپی کرائیں، اپنی پروڈکشن بڑھائیں اور اپنی پروڈکشن کو ویلیو ایڈیشن کریں۔ پھر یہ بھی نہ کریں کہ آپ کاٹن اٹھا کے باہر بھیج دیں، کاٹن کو کنورٹ کریں ٹیکسٹائل گارمنٹ میں یا یارڈ میں کسی چیز میں پھر ایکسپورٹ کریں۔ تو اس کے علاوہ بے شمار چیزیں کرنے والی ہیں۔ ہم کوئی غریب ملک نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کوئی ڈیفالٹ کا نہیں ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ IMF اور نو IMF اپنے چیزوں کو سیدھا کریں، ہم دنیا جہان کو لون دینے کی پوزیشن میں۔ اچھا سر، یہ جو آپ ایک ٹرم بہت زیادہ یوز کریں، ری بلڈنگ اینڈ ریکورنگ پاکستان، اس کے لیے کیا میجر 2-4 سٹیپس لیں پاکستان کے حوالے سے؟ جی میں یہی عرض کر رہا تھا، میں جتنے بھی پوائنٹ آپ کو عرض کر رہا تھا، اس میں قرضے جات ہمارے پاس جتنے ہو گئے اتنے بڑھے، اپنے ملکی وسائل، اپنے خرچے کم کریں، اپنی امپورٹ کم کریں، اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے نیچے زمین سے لے کے اوپر تک کام کریں۔ آپ فی الوقت ہمیں جو فارن ایمبیسیاں ہم نے بڑی فارن ایمبیسیوں نے ہمیں بڑے دنیا میں 156 ملک ہمیں دوست دے دیے ہیں جو کہ ہم فائننس کر رہے ہیں اور ہماری مدد کر، وہ چھوڑ دیں، وہ ان کو بھی سال دو، ان سب کو کنورٹ کر دیں کہ یہ بزنس ہاؤسز ہے، پاکستان ہاؤسز فار بزنس، اکانومی ہاؤسز ہے، ان کو اکانومی کا ٹارگٹ دیں، اکانومی والے اور کاروباری لوگ ادھر ساتھ بٹھائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ کمرشل کونسلیٹس کا بڑا رول ہے، کمرشل کونسلیٹ جو ہیں وہ تو ایسے کہ وہ سارے کمرشل کونسلر میرٹ پہ اور کوئی کام کر رہے ہیں۔ کتنے کمرشل کونسل کتنے پیسے بھیجے؟ کون سا ایسا کمرشل کونسل ہے جس نے ریمیٹنس بڑھائی ہے؟ ان میں ریمیٹنس بڑھانی چاہیے، ریمیٹنس کنٹرول کرنی چاہیے ان کو کہ کتنے لاکھ بندے ہیں ادھر، کتنے پیسے بھیج رہے ہیں۔ اگر وہ سارے ہنڈی کے ذریعے بھیج رہے ہیں کہ ان کو 2 روپے زیادہ ملیں گے
تو کیا کر رہے ہیں ایمبیسڈر صاحب اور یہ ادھر آپ کے کمرشل کونسل؟ کس نے کتنی ایکسپورٹ بڑھائی ہے؟ ایکسپورٹ کے ٹارگٹ کے اوپر ان کی نوکریاں ادھر ادھر اٹھا کے پھینکے ان کو گھر جی جائیں. کرنل صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونا چلتا جی ہے. تھینک یو. کرنل سیف قریشی صاحب آپ کے پروگرام آنے کا بہت شکریہ. ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ہماری جو کرنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے ہماری جو ریزروز وغیرہ ہیں اور ہماری اکانومی کیسے متاثر ہو رہی ہے. تمام اداروں کو چاہیے، جتنے بھی ادارے ہیں جو پاورفل ادارے ہیں، ان چاہیے کہ وہ اس چیز کو سیریس لیں کہ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے بالکل قریب ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے. لیکن ہم اپنی اکانومی کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. صرف ایک ہی واحد حل ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام جو مختلف ادارے ہیں وہ اکنامک جو چیلنجز ہیں اس پہ فوکس کریں. ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی تو ہم باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. آج اس پروگرام میں مجھے اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.